اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرآن حمید میں فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فرمایا کہ فنا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ختم ہونا، کسی شے کا زوال پذیر ہو جانا، کسی چیز کی نفی ہو جانا، کسی چیز کا غائب ہو جانا، فنا کے مفہوم میں داخل ہے۔ فنا کا تصور اہل تصوف میں زیادہ پایا جاتا ہے، تصوف کے علاوہ بھی فنا کے معنی و مطالب پائے جاتے، مگر تصور فنا کی سب سے بہترین تعریف کتب تصوف میں ہی ملیں گی، جس طرح ہمارے ہاں نصاب میں شامل ہے مکاشفۃ القلوب، تصوف کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ فرمایا صوفیہ کے ہاں فنا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا در حقیقت ایک تبدیلی کا رونما ہونا، یعنی انسان کے وجود میں تبدیلی کا پایا جانا، یہ فنا ہے۔ حق تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے میں جو نفسیاتی، اجتماعی، انفرادی، شخصی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو فنا کہا جاتا ہے۔ راہ حق کے جو متلاشی ہوتے ہیں، راہ حق کی تلاش کرنے والے سالک، جو راہ حق کو تلاش کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں راہ حق کی تلاش کرنے والا سالک جب اپنے روحانی سفر پر گامزن ہو جائے تو اس روحانی سفر میں ایک مقام آتا ہے جسے فنا کہتے ہیں، اور جب تک سالک اس مقام فنا کو نہ پائے اس کے لیے بقا کا حصول نہیں ہے۔ پہلے فنا ہوگا تو پھر بقا ملے گی۔ جب تک اپنے آپ کو ختم نہیں کرے گا، اپنی میں کو نہیں مارے گا، اس وقت تک بقا نہیں ہے۔ بقا تک پہنچنے کے لیے فنا کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کہتے ہیں نا ولی کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، تو فرمایا مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے فرمایا انا کو مارنا، گویا اپنی ذات کی نفی اور اپنی خودی سے ماورا ہونے کا نام، وہ خودی جس کے بارے میں اقبال لکھ کے علیہ رحمان کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، تو نے تو کلمہ پڑھا، تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہوتی۔ کہتے دریا کا وہ طوفان جو تیری خودی کو غرق کر کے رب کی لقاء کی جانب بقا والی زندگی سے تجھے ہمکنار کرے، دریا کا وہ طوفان جو تیری خودی کو، تیری میں کو غرق کرے اور رب کی لقاء، اس کی ملاقات کی جانب بقا والی زندگی تجھے دے، لیکن بات یہ ہے کہ تیری خودی مسلمان نہیں، کیونکہ وہ تو فنا ہوئی ہی نہیں ہے۔ جب وہ فنا نہیں ہوئی تو پھر بقا کا سفر کیسے شروع ہوگا؟ میں آ جاتی ہے نا، تو کہتے ہیں جب یہ میں فنا نہیں ہوئی تو پھر بقا کے سفر کا آغاز ہوا ہی نہیں ہے۔ بقا کے سفر کا آغاز تو اس وقت ہوگا نا جب انا فنا ہوگی۔ اور ہم نے کہا کہ آج انگریز کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس نے کتاب لکھ لی ایگو از اینیمی، انا دشمن ہے، لیکن فرمایا تیری خودی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ جس انا کو ہم نے ابھی تک فنا کیا ہی نہیں تو گویا مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ مسلمان ہونے کا تقاضا تو یہی تھا کہ تیری انا فنا ہو جاتی۔ یہ تو پوسٹر پر تصویر نہ ہونے میں تل ملا جاتی ہے، چھوٹی ہو تو بھی تل ملا جاتی ہے کہ میری تصویر چھوٹی کیوں ہے، کسوٹی آ جاتی ہے نا یہ انا۔ اسے تو یہ بات بھی بری لگتی ہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے پورے گھر کی دعوت دی تھی، انہوں نے مجھے 2 افراد کا دعوت نامہ بھیجا ہے، حالانکہ بات سمجھنے کے لیے کاش کے تیار ہو جائے تو 2 افراد کا انتظام بھی اس دور میں کتنا مشکل ہے عام آدمی کے لیے، لیکن وہ ایک انا کو ٹھیس لگی نا۔ فرمایا کہ معزز ضرور ہوتے ہیں لیکن جو مرا ہوا ہے اسی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں تسکین بھی ملتی ہے، انا کو تسکین ملتی ہے، مرے ہوئے کو مار دو، بیچارے کو مزید لٹا دو جو بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے فون کا رپلائی نہیں کیا یا پازیٹیو رپلائی نہیں کیا، الغرض چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب انا کو ٹھیس لگتی ہے نا تو اندر کا باہر دکھائی دیتا ہے اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ اندر ہے کیا، اندر کیا ہے۔ کسی محفل میں گئے ہوں، شادی میں گئے ہوں، ریلیجس گیدرنگ میں گئے ہوں، کھانا سرو ہوتا ہے، نہ ملے تھال، پتہ چل جاتا ہے اندر کا۔ بلکہ مجھے اپنے دوست ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ گارڈن ایسٹ میں ہوتے ہیں، بہت اچھی دوستی ہے میری، وہ کہتے ہیں کہ امتیاز بھائی جب کھانا کھلتا ہے نا اور خوشبو ناک میں جاتی ہے تو بڑے بڑوں کا اندر جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، اسے پھر کچھ یاد نہیں رہتا۔ کام کیے بغیر نام کا شوق انسان کی انا کی تسکین کا ثبوت ہے۔ کام کچھ نہیں کیا، نام بڑا چاہیے، تو انا کی تسکین نہیں تو کیا
کیا ہے؟ کیا کہتا ہے اقبال؟ کہتا ہے ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ ہر کوتاہی اور ناکامی کا الزام تقدیر پر ڈال دینا یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ تقدیر کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن انسان کی محنت تقدیر کو مزید چار چاند لگاتی ہے، اور قرآن کہتا ہے فرمائے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش جو ہے ٹھکانے کو لگ گئی۔ یہ کوشش کو چار چاند لگتے ہیں، یہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب انسان اس کے لیے اسٹرگل کرے۔ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بیج کہاں ڈالتے ہوں؟ زمین میں، زمین کھود کر بیج ڈالتے ہیں۔ دانے کو فنا کیے بغیر دانا پھول اور پھل نہیں دیتا، جب تک وہ فنا نہیں ہوتا نا، نہ اس میں پھول اگتے ہیں نہ پھل اگتے ہیں۔ تو اجتماعی کامیابی ہو یا انفرادی، دینی ہو یا دنیاوی، ہر چیز کا تعلق محنت سے۔ رب نے مقدر میں کامیاب ہونا لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اسے پالینا محنت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچا، مجھے بتائیے محنت سے پہنچا؟ ہوا میں لوہا جہاز بن کر اڑنے لگا محنت کی وجہ سے، اس کے پیچھے کوشش تھی نا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا۔ محنت محنت اور محنت، اور ہمارے قائد نے تو ویسے بھی محنت کا نعرہ لگایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح محنت کے قائل تھے۔ جب تک انسان خود کو محنت کی بھٹی میں نہیں پکاتا اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلتا۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تلاش رزق میں نکلے بغیر اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا، تو خدا کی تلاش کے بغیر خدا کیسے ملے گا؟ اور انا کو فنا کیے بغیر خدا کی قربت کیسے مل سکتی ہے؟ جب رزق جو ہے تلاش کے بغیر نہیں ملتا تو خدا تلاش کے بغیر کیسے ملے؟ اور خدا کی تلاش کے لیے انا کو فنا کرنا پڑے گا، اور انا فنا ہونے کے لیے تیار نہیں تو رب کی ملاقات اور رب کا قرب کیسے ملے؟ رزق کی تلاش میں نکلنے کے بجائے منو سلوا کے انتظار میں بیٹھے رہیں، کامیابی ہے؟ نہیں، ناکامی ہے۔ پیاسا ہونے کے باوجود بھی یہ ذہن بنا لے کہ کنواں خود چل کر آئے گا، کامیابی ہے؟ ناکامی ہے۔ اسی طرح ظالم بادشاہ کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا بنے مظلوم رہنے والے ناکام نہیں تو کیا ہیں؟ اٹھانا پڑتا ہے نا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ سر اٹھے صحیح ظلم کے سامنے، جبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا۔ جب تک انسان اپنے لیے کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ انا کو فنا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ منزل کی طرف گامزن متحرک قافلے اپنے سفر کو قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمود چادر اوڑھ کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے طلبہ ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ کر جھوٹے بابوں اور پلید عاملوں کے چکروں میں اپنی محنت کے یقین کو چھوڑ دیں، کتابیں ایک جانب رکھ دیں اور منزل کی تلاش میں نکلے بغیر منزل تک پہنچنے کے خواب دیکھنے لگیں تو محرومی مقدر بنتی ہے۔ اور یہی تقدیر اور محنت کا فلسفہ ہے۔ یہ دونوں آپس کے ساتھ اس طور پر ملے جلے ہیں کہ اگر یہ سمجھ لیں ہم کہ ہمیں تو استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو علم بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس۔ یہ کتابیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر استاد کا فیض شامل نہ ہو۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا او گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور پھر کیا فرمایا اقبال نے؟ فرمایا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فنا کی جہتیں اگر دیکھنا چاہیں نا، شیخ ابن العربی کا نام صوفیہ کی فہرست میں آتا ہے۔ کثرت سے فنا کے موضوع پر آپ نے بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں فنا محض وجود کا مٹ جانا نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جس میں بندہ اپنے نفس کی زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے پسندیدہ اوصاف سے مزین ہوتا ہے۔ پھر اس میں شعوری سطح کی ایک گہری تبدیلی رونما ہوتی ہے جس میں سالک یعنی اس راہ کا مسافر انفصال نفس کی حالت سے اتصال حق کی حالت کی طرف سفر کرتا، نفس سے خود کو چھڑا کر رب کی لقاء کی طرف، اس سے ملاقات کی طرف سفر اختیار کرتا ہے، اور یہی سفر حقیقت کی راہ کے متلاشیوں کی حقیقت ہے۔ فنا کثیر الجہتی تصور کا نام ہے جس میں وجودی اور تجرباتی دونوں جہتیں شامل ہیں۔ وجودی فنا کیا ہے؟ انسان اپنے وجود کو فنا کرے۔ کیسے؟ میں اپنی ذات، اپنے نفس، انا پرستی، ذاتی رجحانات، میلانات، من پسند عادات اطوار کو ختم کرے، تزکیہ نفس کرے، محاسبہ کرے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ مالک بن دینار کے قدموں میں آئیے، دل چاہا بازار سے گزرے
انجیر نظر آئے، گئے دکاندار کے پاس، فرمایا میرے ان جوتوں کے عوض مجھے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتے پرانے دیکھے تو کہا کہ ان کے بدلے کچھ نہیں مل سکتا، آپ جائیں۔ یہ جواب سن کر حضرت چل پڑے۔ کسی نے دکاندار سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو لوٹایا ہے؟ کس کو لوٹایا ہے؟ میں زمانے کے مشہور بزرگ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے جو ہے دکاندار نے ایک ٹوکری میں انجیر بھر دیے، اپنے غلام سے کہا لے جاؤ اس کو اور حضرت کو پیش کرو، اگر یہ قبول کر لینا تو غلامی سے آزاد ہے۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں گیا اور اس کی حضور یہ ٹوکری قبول کر لیجیے۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ غلام بولا اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اس کو اپنی پڑی تھی، آپ اسے قبول کریں تو میں آزاد ہو جاؤں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے، میرے لیے ہلاکت ہے۔ اب نفس آ گیا نا، اب انا آ گئی، اس کو فنا کرنا ہے۔ کہا تیرے لیے آزادی ہے، میرے لیے ہلاکت۔ جب غلام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض میں انجیر نہیں کھاؤں گا، مرتے دم تک انجیر نہیں کھائے۔ یہ تھے اکابری، یہی مالک بن دینار مرض وفات ہے، خواہش ہوئی کہ گرم روٹی کا سرید بنا کر کھائیں جس میں شہد بھی ہو اور دودھ بھی ہو۔ روٹی شہد اور دودھ کھانا کوئی بری بات تو نہیں، جائز ہے، لیکن انا کو فنا کرنا تھا نا۔ جب انا فنا ہوگی تو رب کی لقاء ہوگی، رب کی لقاء ہوگی تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بقا ہے، یہ ان کی بقا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے حکم سے خادم چیزیں سامنے رکھ دی، کافی دیر تک اس کو دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں اے نفس تو نے 30 سال تک برابر صبر کیا ہے، اب زندگی کے آخری وقت میں کیا کھانا ہے، چھوڑ اس کو، 30 سال تو صبر کیا نا، اب آخری وقت ہے چھوڑ دے۔ اور یہ کہا پیالہ چھوڑ دیا اور واصل بحق ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے یعنی انبیاء کرام، صدیقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی ہے۔ ہم دین کے نام پر دنیا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، دین بھی نہیں ملتا، دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہے، وہ بھی خراب ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگوں کے آگے جو امیج بنتا ہے وہ بھی اچھا نہیں بنتا۔ قرآن کیا کہتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ آج تو حال ہی ہو گیا، اس موبائل کے بغیر جو ہے کام نہیں ہے، سوشل میڈیا کے بغیر کام نہیں ہے۔ نیکی کر فیس بک پر ڈال، جو نیکی فیس بک پر نہ ڈلے اس نیکی کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، کیونکہ فیس بک پر نہیں ڈلی، کیونکہ اجر تو سارا کا سارا فیس بک نے دے دینا ہے۔ رب کی رحمت کو بھول گئے، رب کے کرم کو بھول گئے، اس کی بارگاہ سے جو فضل ملنا ہے اس کو بھول گئے، اور توجہ فقط دنیا پر لگ گئی، لوگوں پر لگ گئی، اتنے فالوورز، اتنے ماننے والے، اتنے سننے والے، اتنے چاہنے والے۔ جب یہی ذہن بنا رہا ہمارا تو مجھے بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائیں گے، انا کیسے فنا ہوگی؟ دوسری چیز کیا ہے انہوں نے بتائی؟ تجرباتی فنا، وجودی فنا سن لیا، تجرباتی فنا۔ فرمایا اس سے مراد سالک یعنی اس راہ پر چلنے والا، اللہ عز و جل کے ذکر میں خود کو معاف کر لے، کسی چیز کے تصور قریب نہ آنے دے۔ انسان تجربہ اپنے حواس سے حاصل کرتا ہے، یہ سمجھے ہاں، انسان تجربہ کس سے حاصل کرتا ہے؟ اپنے حواس سے، اور حواس سے حاصل ہونے والا تجربہ اس کی یادداشت بنتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ تمام حواس کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر اور اس کی فکر میں لگا دے، اور اللہ سے وابستہ امور کے لیے استعمال کرے، اور جو کچھ اس کے حواس کے ذریعے ذہن میں داخل ہو رہا ہے وہ یاد خدا کے سوا کچھ اور نہ ہو۔ یہ تجرباتی فنا اپنے حواس کو اللہ تعالیٰ کی نوکری یعنی دین کی خدمت میں لگا دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس دین کے لیے؟ اشتہار بنتے ہیں، بسا اوقات لگتے ہیں، بسا اوقات مزید کیمپین چلائے فون کیے جاتے ہیں، تب کچھ نہ کچھ ہم مجمع جمع کرتے ہیں، کیونکہ لوگ دین کے اعتبار سے بے فکرے ہو گئے، آخرت کے اعتبار سے بے فکرے ہو گئے۔ عید کے دن تھا نا، خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان اقدس پر دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے آواز سنی، فرمایا یا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید وانا لا ادری امن المقبولین ام المطرودین، یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبول لوگوں میں شامل ہوں یا مجھے رد کر دیا گیا، میری نمازیں، روزے، تراویحاں رد کر دی گئیں یا مجھے قبول کر لیا گیا۔ تو یہ بتائیے، یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ میں اللہ کا ذکر اور فکر تھا۔ جب یہ سوچ کے ذکر اور فکر والے تھے، انا کو فنا کرنے والے تھے، تو آج بھی باقی ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں آرام دے دیا ہے۔ قیامت تک عاشق جو ہے حضور کے دربار پر حاضری دیتا رہے گا، صدیق اکبر اور عمر فاروق بھی نوازے جاتے رہیں گے۔ انا کو فنا کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرمایا جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا کوئی شہر فتح کر لے۔ ایک طرف تو کسی شہر کو
کو اکیلے فتح کر لینا اور دوسری طرف اپنے نفس کو پر قابو پا لینا، فرمایا یہ بہت ہارڈ سملر، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ فنا کا حصول عشق سے ہی ممکن ہے۔ شیخ ابن العربی فرماتے ہیں فنا کے سفر میں جو چیز سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے وہ عشق ہے، کیونکہ عشق فوراً جھاڑیاں جلا دیتا ہے۔ عشق ریپیئر نہیں کرتا بلکہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، تعمیر نو کرتا ہے۔ یعنی عشق پہلے سے موجود چیز کی خرابی کو درست نہیں کرتا بلکہ اس خرابی کو ختم کرتا ہے، فنا کرتا ہے، نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے۔ اسی کو فنا کے بعد بقا کہتے ہیں۔ لہٰذا عشق نہ ہوا اس نے فنا کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ فقط آسان طریقے سے اعمال صالحہ کی انجام دہی کہ دنیا بھی چلتی رہے آخرت بھی چلتی رہے، اس راستے سے فنا نصیب نہیں ہوتی، بلکہ فنا تو یک دم کیے جانے والا عمل ہے کہ انسان ایک دم عشق میں یوں مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ بھوک پیاس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ صبح شام اللہ کی یاد میں مست الست رہتا ہے، اسے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، کسی چیز کی سجائی نہیں سوچتی، کوئی اور صورت نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی اور دھیان باقی رہتا ہے، بس اس کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عشق کی وہ چنگاری بھاپ بن جاتی ہے اور تمام حیات کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور جو بچتا ہے وہ صرف باقی کا خیال بچتا ہے، اور باقی کی ذات بچتی ہے، اور باقی کے تصورات بچتے ہیں۔ یہ ہے تصوف۔ شیخ اکبر علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں؟ فنا کے لیے سب سے مؤثر نسخہ عشق ہے، اور فنا کے سفر کے لیے سب سے مؤثر راستہ اللہ والے کی دوستی ہے، اس کی سنگت ہے۔ منصور حلاج کو دیکھیں کیا تھے یہ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قید میں 18 دن گزرے۔ شیخ شبلی نے ان کے پاس جا کر دریافت کیا ہے منصور محبت کیا ہے؟ منصور نے جواب دیا آج نہیں کل یہ سوال پوچھنا۔ دوسرا دن ہوا تو ان کو قید سے نکال کر مقتل کی طرف لے گئے، اور وہاں منصور نے شبلی کو دیکھ کر کہا شبلی محبت کی ابتدا جلنا اور انتہا قتل ہو جانا، خود کو ختم کروا دینا، رب کی یاد میں خود کو ایسا فنا کرنا کہ اپنا قتل ہونا بھی دشوار نہ گزرے۔ یعنی کہ کس نہج پر لے کے گئے ہیں، یہ اندازہ کیجئے کہ ابتدا تو جو تھی وہ محبت ہی، پھر یہ محبت عشق میں بدلی، اور عشق نے کیسا فنا کیا کہ آج ان کا نام زندہ۔ جب منصور کی نگاہ حق نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ انا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور ذات الہی عز و جل ہی حق ہے، تو اپنے نام تک کو بھول گئے۔ ان سے سوال کیا گیا آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا میں حق ہوں۔ ایسا فنا ہو گئے۔ آج یہ واقعات سن کر لوگ کہتے ہیں تمہارے بابے نے کہہ دیا میں حق ہوں۔ موسیٰ سواگ کو دیکھو، زنانی وضاقتہ اختیار کر لی، تمہارے بابے ایسے تمہارے بابے، ہم تو علمی ہیں کتابی ہیں، بابوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہم نے کہا برے صغیر میں اسلام لانے والے یہی بابے تھے، جنہوں نے فنا کا درس دیا نا، یہ بابے ہی تھے۔ 90 لاکھ کو ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے مسلمان کیا ہے، تمہارے اندر کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا، لیکن یہ تصور انہی کو سمجھ میں آئے جن کے دل ایمان کے ساتھ منور ہیں۔ ہم نے کہا کہ فنا و بقا کا تصور سمجھنے کے لیے پہلے قرآن اور حدیث کے دامن سے وابستگی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان اکابرین اجلہ بزرگان دین کے دامن سے بھی وابستگی چاہیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارہا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا پانی اور شہد لایا گیا، قریب کیا تو زاروں قطار رونے لگے، اور ایسا رونے لگے کہ رونا تھمتا نہیں تھا۔ جب افاقہ ہوا نا حضرت خاموش ہوئے تو کہا حضور کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، اتنا رونا، بات تو کچھ بھی نہیں ہوئی ابھی یہاں پر، آپ کو کس بات میں رلایا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دھکیل رہے تھے، دور کر رہے تھے، پیچھا چھڑا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی، پیچھا کسی چیز سے چھڑا رہے ہیں آپ، کسے دھکیل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا، میں نے اس سے کہہ دیا کہ دور ہو جا۔ آج تو دنیا آتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک دکان سے 2 ہو جائیں اوئے اوئے پھولے نہیں سماتے، 2 سے 4 ہو جائیں، خاندان میں ناک ایسی اکڑ جاتی ہے، غریب رشتہ داروں کو تو پوچھنا ہی نہیں ہے، پیسہ آ گیا ہے نا، غریب رشتہ داروں کی کیا ضرورت ہے؟ غریب رشتہ دار تو اس وقت چاہیے تھے نا، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو کوئی بھی ہو، کفے باشد، قریب کے ہو دور کے ہو، کوئی کفے باشد، تقریباً حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے، مال آتا ہے تو تیور بدل جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو کہا دور ہو جا، اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے اپنی جان چھڑا لی ہے، لیکن آپ کے ماننے والے جان نہیں چھڑائیں گے، وہ تو حل میں مزید کا نعرہ لگائیں گے، وہ تو کہیں گے یار تھوڑا اور ہو جائے، 400 گز کے پلاٹ میں جو ہے گزارا نہیں ہے، 800 گز کا ہونا چاہیے، 20 لاکھ کی گاڑی نہیں 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہونی چاہیے، یار 2 کروڑ کی گاڑی تو ہونی چاہیے نا گھر کے باہر، 4 گاڑیاں تو ہونی چاہیے، 6 نوکر چاکر بھی ہونے چاہیے۔ تو کہا کہ دنیا آپ نے تو پیچھا چھڑا لیا لیکن آپ کے ماننے والے نہیں چھڑائیں گے، اب مجھے بتائیے کیا پیغام دے کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ صدیق اکبر نے فرمایا اگر آسمان سے کوئی باواز سے بلند صدا دے کہ جنت میں فقط ایک آدمی داخل ہوگا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہوں، امید کا عالم یہ ہے، اور اگر یہ آسمان سے ندا ہو کہ دوزخ میں فقط ایک شخص داخل ہوگا تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ صدیق اکبر تھے۔ میں نے کہا کہ نا کہ محبت کی چنگاری جب تیزی پر ہوتی ہے تو عشق میں بدل جاتی ہے۔ تصوف میں عشق کا
جو معیار ہے رب کی بارگاہ کے حوالے سے وہ انوکھا ہے۔ منقول ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں ایک سانپ آیا اور کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ آپ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا اے سانپ تجھے مکہ مکرمہ سے کیا کام ہے؟ سانپ نے کہا کہ اپنے عشق کا اظہار کیا، کہا کہ 600 سال ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اور یہ محبت مجھے بے قرار کر رہی ہے اور یہ محبت جو ہے عشق میں بدل چکی ہے، عشق کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے اور راستے میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں، وہاں قیام بھی کریں گے 3 دن۔ تو میں سانپ ہوں، ہمارا انسانوں کی بستیوں میں تو آنا جانا نہیں ہے، لیکن اس غار میں جا کر مصطفیٰ کریم کی زیارت کر سکتا ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے پتہ بتا دیں تو میں وہاں جا کر انتظار کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ہم نے کہا سانپ جو ہے اللہ کے نبی کی زیارت کے شوق میں 600 سال سے انتظار کر رہا ہے اور پھر جو اس غار تک پہنچتا ہے، اور آج کا مسلمان نبی کے محبت کا عشق کا دعویٰ کر کے نبی کی سنتوں سے دور ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ نماز کا تحفہ ہے پابندی کے ساتھ۔ فجر تو اکثر و بیشتر لوگوں کی نکل ہی جاتی ہے، عصر مغرب میں گاہک آ جاتے ہیں، عشاء میں سستی بہت ہو جاتی ہے، تھکن بہت ہو جاتی ہے، اور ابھی سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا جی نہیں چاہتا، تو اس لیے پتہ نہیں کتنی نمازیں جاتی ہوں گی۔ غفلت کا وہ دور دورہ آیا ہے، قبر میں مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوال ہونا ہے قبر میں کہ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، قبر میں سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خیر، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور ان کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال تو پہلے انتظار کر گیا، اب یہاں 600 سال کا پھر انتظار ہے، کیا تو اتنے عرصے وہاں انتظار کرے گا؟ اب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال قائم نہیں کیا، نہیں یہ سوچ آپ کو آئی کہ سانپ کی اوسطاً عمر ہوتی کتنی ہے۔ لوگ جو ہے نا ہر چیز کو جو ہے جمع خرچ کے ساتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ چیزیں اپنے اس طور پر کیلکولیٹ نہیں ہوتی۔ سانپ نے کہا کہ اگرچہ عرصہ بہت طویل ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں، میری امید جوان ہے۔ آپ نے اسے راستہ بتا دیا، وہ عاشق سانپ شوق زیارت میں وہاں سے روانہ ہوا، غار ثور میں پہنچا، غار میں پہنچ کر اس نے 70 سوراخ کیے، ایک نہیں تو دوسرے، دوسرے نہیں تو تیسرے میں، کہیں سے تو مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوگی۔ وہ کیا جانتا تھا کہ اس نبی کے ساتھ جو عاشق آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ آگے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہونے سے پہلے مصطفیٰ کریم کو فرماتے حضور آپ 2 منٹ ٹھہریے، میں غار کی صفائی کروں، دیکھ تو لوں نا کہ اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ سارے سوراخ بند کر دیے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کئی طریقوں سے، ایک سوراخ رہ گیا، بند نہ ہو سکا، کوئی چیز نہیں تھی بند کرنے کے لیے، اپنی ایڑی لگا دی اس۔ اب مصطفیٰ کریم آئے، زانو جو ہے اپنی گود پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام۔ صدیق اکبر کے بھی مزے تھے، نبی کی خدمت کا کیسا موقع ملا، اس نبی کی خدمت کا جو آخری نبی ہے۔ حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھا سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ پر جو ہے کچھ نرم نرم چیز نظر آئی، پہلے تو اپنا سر اس پر رگڑا کہ صدیق اکبر پاؤں ہٹا لیں، عاشق سانپ جو ہے عاشق اکبر کا امتحان لے رہا ہے۔ ایک دونوں عاشقوں میں گویا کہ کہتے ہیں محبت والی جنگ چل رہی ہے اس طور پر۔ آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا، اس سانپ کو کوئی اور راستہ نہ ملا، اس نے پاؤں پر کاٹ لیا کہ صدیق اکبر پاؤں ہٹائیں، بار بار کاٹا، صدیق اکبر نے بالآخر پاؤں نہیں ہٹایا۔ میں نے یہ واقعہ جب نکال لیا نا کتابوں سے، میں کہا میں یہ بھی دیکھ لوں کہ سانپ کی اوسطاً عمر کتنی ہے۔ وہاں تو 600 سال اور 600 سال والا معاملہ تھا، کوئی عقل والا آئے گا اس کو وسوسہ آئے گا کہ سانپ کی تو اتنی عمر ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زائد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، عشق والے یہ ساری باتیں تھوڑی سوچتے ہیں، لیکن بہرحال جس کو عقل والا معاملہ ہے تو ایک مطالعاتی رپورٹ کے مطابق سانپ کی اوسطاً عمر، قید میں رہنے والے سانپ کی اوسطاً عمر 13 سے 18 سال اور جنگلی سانپ کی عمر صرف 10 سے 15 سال ہوتی ہے۔ فنا کے تصور کو قرآن میں اس طور پر بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کو حدیث سے بھی سمجھے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ابو داؤد نے بھی یہ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے تو نے جس کو زندہ رکھنا ہے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے موت دینی ہے اسے ایمان پر موت دے، یعنی کہ ایمان کی سرزمین پر اعمال کی عمارت اسلام کھڑی ہے، اس میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ فنا کا سفر طے کرتے ہوئے بقا کی عمارت میں داخل ہو جاؤ۔
یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، فنا کر کے بقا کی منزل میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے ایک نبی ایک پتھر کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا چھوٹے پتھر سے پانی بہت زیادہ بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا تو رب نے پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے کہا جب سے میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں برابر اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ تو اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اللہ کے نبی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، وہی پتھر بدستور رو رہا ہے۔ کہا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب خوشی سے رو رہا۔ تو یہ دیکھیں انسان کا دل پتھر ہو جائے گناہ کر کر کے تو حضور نے فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ دو وظیفے حضور نے دیے کہ دل کی سختی دور کرنے کے لیے۔ ایک اور مقام پر قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ عمر فاروق جب قرآن کی آیت سنتے نا خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا لے کر کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ خوف خدا سے آپ اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے، سیاہ نشان، ایک نہیں دو دو۔ محمد بن المنذر فرماتے ہیں کہ جب خوف خدا سے روتے تو داڑھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے کہ سنا ہے کہ وجود کے جس حصے پر آنسو لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ یہ فنا کی منزل پر گامزن بقا کی طرف جانے والے لوگ۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ یعنی قصاص کی وجہ سے مسلمان کسی کو قتل کرنے سے باز رہے گا، گویا کہ بدلے میں قتل کیا جانا انسانی حیات کا سبب بن رہا ہے۔ اس کو اس طور پر بھی سمجھیں کہ لوگ جب جرم کی حد کے نفاذ کے خوف کو دلوں میں پیدا کر لیں گے تو جرم سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور یہی تصور قرآن نے تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دے دیا۔ داتا صاحب کو رخصت ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 980 سال سے بھی زائد، کیونکہ 452 پہلا قول ہے اور 500 تک ہجری آپ کی وفات کا قول کیا گیا ہے۔ 980 سال سے زائد کا عرصہ داتا صاحب کو پردہ فرمائے ہو چکے ہیں، لیکن فنا کی منزل پر ایسا اپنے آپ کو قائم کیا کہ آج بقا کی منزل کے ستاروں میں ان کا نام چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے۔ فنا کا فلسفہ قرآن کی ایک اور آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ تصور فنا تصور بقا کی ضد ہے۔ فنا ہوگا تو بقا ملے گی، بقا قائم رہنے کو کہتے ہیں، ان کسی چیز کو ہمیشگی نصیب ہو جائے اس کو باقی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بقا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔ جو بقا رب کی ہے وہ تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بقا دیتا ہے، جو سب فنا کی منزل پر گامزن ہوتے ہیں، ان کی شان دوسری ہوا کرتی ہے۔ آئیے قرآن حدیث پاک سنیں، پھر قرآن کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اسی بات کو سمجھایا۔ حضور نے فرمایا موتوا قبل ان تموتوا، موت دیے جانے سے پہلے مر جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنی طبعی موت مرو گے، اس سے پہلے اپنی انا کو مار دو، اپنی انا کو مار دو، رب کی بارگاہ کی طرف اپنا جو ہے وہ وسیلہ کر لو، رب کی بارگاہ کی طرف لو لگا لو، ذکر و فکر کی طرف لو لگا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا ربی اے میرے رب ارینی مجھے دکھا کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ قال بلا، میں کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، علم الیقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، میں ٹھیک ہے 4 پرندے لے، فصرہن الیک، اس کو اپنی طرف مانوس کر لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر، سر اپنے پاس رکھ، ان کے گوشت کا قیمہ بنا، آپس میں مکس کر اور پہاڑ کی مختلف جگہوں پر چوٹیوں پر رکھ دے۔ پھر کیا کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکار، اللہ کے اذن سے وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ قرآن ہے نا، شبہ تو نہیں آ رہے، زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں، نبی ولی وسیلہ ہے، اس وسیلے کو نہیں مانیں گے تو مجھے اپنے آپ کو اور آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بغیر وسیلے کے تو میں اور آپ بھی دنیا میں نہیں آئے۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جانو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو غور کریں، پرندوں کی پہلی حیات فانی تھی، جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اب یہ حیات برکت والی ہوئی، کیوں کہ ایک نبی کے یقین کو پختہ کرنے کے نتیجے میں ملی ہے، اور ان کے لیے بطور معجزہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور وہ بقا عطا کی گئی کہ قیامت تک کے لوگ بقا کے تصور کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو پیش کریں گے۔ مثال پیش کی جائے گی نا قیامت تک کہ بقا کیا ہے، تو بقا
وہ ہے جو ان پرندوں کو بھی مل گئی. تو انسان کو جو مل جائے تو پھر داتا کو مل جائے, خواجہ کو مل جائے تو پھر وہ تو نور علی نور ہے. آئیے کیا فرمایا, فرمایا فلما بلغ ما یسعی, پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا, قالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے, یا بنی اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا تری, تو بول کیا چاہتا ہے, قال یا ابت افعل ماذا تؤمر, کہا ہے میرے والد کر لیجئے جو آپ کو حکم ہے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو, باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو, ہاں نبوت کے دونوں شہنشاہ ہوں, تاج ان کے سروں پر نبوت کے ہوں, تو پھر فنا اور بقا کی بحث. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں. در حقیقت اللہ رب العزت ان سے بیٹے کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نا, تصور کر کے دیکھ لیں, بھاؤ پتہ چل جائیں گے. لمحہ بھر میں تصور کریں تو چونک جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سلامت رکھے, اور یہ اولادیں آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں, ایسے نیک بنے. فرمایا کہ رب جو ہے بیٹے کے ذریعے امتحان لینا چاہتا تھا تاکہ قلبی محبت کو فنا کیا جائے, جو دل میں بیٹے کی محبت تھی. جب آپ علیہ السلام آمادہ ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور اس کے فدیے میں دمبا بھیج دیا. اب اس امتحان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو محبت ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی محبت ہے. کیونکہ وہ محبت تو فنا ہو گئی, وہ تو فنا کرنے کے لیے تیار تھے نا, وہ تو فنا ہوئی. اب جو یہ محبت ملی ہے یہ بقا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی وہ آزمائش تھی, قیامت تک اس ادا کو اہل ایمان عید قربان پر ادا کرتے رہے. اب بیٹے نہیں ذبح کرنے, اب جانور خرید کے ذبح کرنے ہیں, اور جو ہے نسبت وہی کام آئیں گی. گویا کہ انسان اپنے جو ہے بال کو فنا کر کے رب کی بارگاہ میں باقی رہنے والے اجر کو اپنے لیے قائم کرے گا, اور قیامت تک کرے گا. اہل ایمان, ایک موقع پر حضرت علی کسی کافر سے ٹاکرا ہو گیا, آپ کا جب جھگڑا ہو گیا, آپ نے قابو پا لیا اس کافر پر, اس کے سینے پر چڑھ گئے, قریب تھا اس کو قتل کر دیتے, اس نے آپ پر تھوک دیا. کسی نے کہا حضور قتل کیوں نہیں کیا؟ میں پہلے جب مارنا چاہتا تھا نا تو دین کے لیے مارنا چاہتا تھا, بقا والی سوچ تھی. اب اگر مارتا تو پھر جو یہ تو اپنی انا آ رہی تھی, تو اب میں نے اس کو چھوڑ دیا. شیخ عبد القاہر ابو نجیم سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ, سلسلہ سہروردیہ کے شیخ, ان کو لے کر حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی, حضور اس پر نگاہ کرم فرمائیں. شیخ شہاب الدین سہروردی ابھی چھوٹی عمر کے تھے. حضور سید غوث اعظم نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا, تو شیخ شہاب الدین سہروردی جو کچھ جانتے تھے, جو علم حاصل کر رکھا تھا, جو کتابیں پڑھ رکھی تھی, سارا کا سارا صاف ہو گیا, سینہ خالی ہو گیا. سید غوث اعظم نے کیا فرمایا, پریشان نہ ہو, کیونکہ جب تختی پر نئی بات لکھنی ہوتی ہے نا, تو پہلے جو ہوتا ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے. در حقیقت اس سے پہلے جو علم تھا وہ کتابی تھا. اب آپ کے سینے کو صاف کر کے ازر نو علم لدنی اور معرفت لکھ دی گئی ہے. یہ بھی فنا اور بقا کا ایک تصور ہے. جب انسان اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کی منزل پر گامزن ہو جاتا ہے نا, تو پھر رب کی طرف سے یہ ندائیں ہیں ان لوگوں کے لیے, کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والے نفس, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف لوٹ, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. حضور نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا ذکر دل میں کرتا ہے, نشان کے لائق اس کا ذکر کرتا ہوں. جماعت میں کرتا ہے تو بڑی جماعت فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. بالش بھر میرے قریب آئے تو بازو کے برابر قریب ہوتا ہوں. ایک بازو قریب آئے دو بازو قریب آتا ہوں. میری طرف چل کر آئے تو اپنی شان کے لائق اس کی طرف بڑھتا ہوں. شیخ باقی باللہ مشہور نام ہے تصوف کی دنیا کا. مرید نے پوچھا, حضور باقی اور فانی کا فرق تو سمجھا دیں. مریدین بھی ایسے تھے نا, باقی اور فانی کا فرق سمجھا دیں. فرمایا میرے جنازے کو پڑھانے والا آئے گا, اس سے پوچھ لینا. مرید نے کہا کہ شیخ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, جنازہ تیار تھا, کوئی پڑھانے والا آیا نہیں. دور سے کوئی آیا, چہرے پر نقاب, آگے بڑھ کر جنازہ پڑھایا, چلنے لگا تو مرید نے دامن پکڑ لیا. فرمایا حضور آپ کون ہیں؟ مرشد نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تجھے بتائے گا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے. حضرت نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہو گئیں کہ یہ تو شیخ باقی باللہ ہیں. فرمایا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب بھی نہیں سمجھے, یہ جو جنازہ پڑھا ہوا
ہوا ہے یہ فنا ہے، اور یہ پڑھانے والا بقا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی یاد میں دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی مرتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون سب کے لیے ہے، سب نے اس دروازے سے گزرنا ہے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جو زندہ ہے وہی تو بقا ہے۔ سینکڑوں سال ہو گئے داتا صاحب، آج بھی جب عرس ہوتا ہے دیکھیں، بغیر عرس کے دیکھ لیں، رات کے 2 بجے جا کر دیکھ لیں داتا صاحب کے بارگاہ میں، خواجہ صاحب کے بارگاہ میں، تو یہ اللہ کے ولیوں نے فنا اور بقا کے تصور کو جو اجاگر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔